ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمایا ہے۔ میں نے بڑی اختصار کے ساتھ چند باتیں اب تک عرض کی ہیں، لیکن ابھی بھی وہ اختصار در اختصار چند باتیں اور باقی ہیں جو بڑی اہم ہیں۔ ان میں سے تقریباً ساری باتیں ہی قرآن پاک میں اشارتاً یا تفصیلاً موجود ہیں۔ کل ہم نے یہ بات سنی تھی کہ جب فرعون غرق ہو گیا، اللہ جل شانہ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کر دیا دریا میں، اور یہ بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ تو پار ہونے کے بعد اب ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے؟ ان کے کئی مطالبات سامنے آئے، 4 یا 5 مطالبے ہیں، اور قرآن میں ہی مختلف جگہوں پر ان مطالبوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ۔ اللہ معاف فرمائے، بس قوم لاڈلی قوم بھی بظاہر شمار ہوتی ہے، اور قرآن نے کہا ہے بنی اسرائیل یاد کرو میں نے تم پر کتنے انعامات کیے، باقی بڑے انعامات۔ ابھی فرعون سے نجات ہوئی ہے، باہر میدان، کھلے میدان میں نکلے ہیں دریا کے پار۔ وہاں قرآن کہتا ہے جب یہ پار ہوئے فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ، انہوں نے ایک قوم کو دیکھا کہ جو بتوں کی پوجا کرتی ہے۔ یہاں بتوں کی پوجا اس حد تک نہیں تھی، وہ تو خود اپنی عبادت کروایا کرتا تھا، اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا، بتوں کو پوجتی۔ اب ان کے دلوں میں بھی تھی وہ محبت، کچھ عرصے تک اثر رہے تھے زمانہ جاہلیت، ان کے جو جاہلیت کا دور۔ قالوا یا موسیٰ، قرآن کہہ رہا ہے قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، استغفر اللہ، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ایک معبود بنا دیں جیسے اس قوم کے معبود ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی سے فرمائش بھی کیا کر قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم بڑے جاہل لوگ۔ خیر سمجھایا بجھایا، وقتی طور پہ سمجھ آ گیا۔ ایک مطالبہ۔ دوسرا مطالبہ کیا کیا کہ یہ جو میدان تھا، اس میدان میں لکھا ہے یہ وادی سینا، اسی کا نام بھی ہے وادی، بہت طویل میدان، اور یہ میدان صرف یہاں پر سبزہ وغیرہ نہیں تھا۔ اب انہوں نے اگلا مطالبہ یہ کیا کہ جی یہ چلیں وہ بات تو سمجھ آ گئی، ہم بتوں کو نہیں پوج رہے، لیکن اس کھلے میدان میں آپ نے ہمیں لا کر ڈال دیا ہے۔ قرآن کے الفاظ تو نہیں ہیں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ ہمیں آپ نے اس لیے مصر سے نکالا تھا۔ مصر میں جیسا کیسا بھی تھا، وہاں سبزہ تو تھا، کھانے پینے کو ساری چیزیں ملتی تھی، یہاں کھلے میدان میں ہم آ کر ڈل گئے۔ اب یہاں اللہ نے 2 انعامات کیے، دونوں کا ذکر قرآن میں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ یہ من و سلوہ ہم ویسے ہی ایک ضرب المثل بولتے ہیں کہ خود بخود جو چیز مل جائے ہم کہتے ہیں یہ تو من و سلوہ ہی ہے، ایک طرح سے وہ ان کے لیے من و سلوہ حقیقتاً تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان پر ایک بادل کا سایہ کر، بادل مسلسل ساتھ رہتا تھا، بادل ایک طرح سے سایہ، جہاں جا رہے ہیں سائے میں رہ رہے ہیں، وہ دھوپ کی تمازت بھی ختم۔ اور دوسرا کیا کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من اور سلوہ، حدیث میں اس کی تفصیل آتی کہ یہ 2 طرح کی چیزیں تھیں۔ انہوں نے دیکھا رات میں جب آغاز ہوا کہ اوپر سے جیسے اولے برستے ہیں، اولے گر رہے ہیں، شبنم یا اس قسم کی، نا تو بارش سی ہو رہی، انہوں نے صبح کے وقت اٹھا کے دیکھا تو بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بہت میٹھی، وہ کہلاتی تھی من، شہد کی طرح میٹھی چیز، جیسے پھل آپ سمجھ لیں، کھانے کی چیز اللہ نے اوپر برسائی، ہر روز برستی تھی مفت میں۔ اور سلوہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوا چلی جیسے آندھی کسی کیفیت ہوتی ہے، اور بٹیر یا بٹیر جیسے، وہ تو خاص اللہ کے انعام تھا، بٹیر کی شکل کے اس نوعیت کے پرندے آتے اور آ کر ان کے سامنے گر جاتے، یہ آرام سے ایسے ہاتھ سے ان کو پکڑ لیتے اور ذبح کر کے بھون کے انہیں کھاتے۔ یہ من و سلوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر محنت کے ان کو ملنا شروع ہو، کچھ عرصے تک من و سلوہ بھی ملتا رہا، جو مطالبہ کیا تھا یہ بھی پورا ہو گیا۔
اب جب کچھ مدت گزری پھر دوبارہ اگلا مطالبہ، کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، پہلے پارے کے اندر ہی، اے موسیٰ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، آپ اللہ سے دعا کریں ہمیں تو پیاز چاہیے، ہمیں تو مسور چاہیے، ہمیں تو ککڑی چاہیے، ہمیں تو دالیں چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا مطالبے شروع کر دی، ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے جو ہم وہاں چھوڑ کر آئے۔ یہ ایک جیسی چیز جو بغیر محنت کے من و سلوہ مل رہا ہے، اس پہ قناعت کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تھوڑا انتظار کرو، محنت کرو، اللہ تعالیٰ ساری چیزیں نہیں مانے، ہمیں تو یہ چیز ملنی چاہیے۔ اب کہا گیا اچھا اگر تمہارا مطالبہ یہی ہے تو تم ایک بستی میں داخل ہو جا، تم بستی میں داخل ہوگے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اب اس بستی میں داخل ہونے کا حکم کیا تھا؟ اس بستی میں حکم یہ تھا کہ ادخل الباب سجدن اور وقولوا حطۃ، حطہ کا لفظ کہتے ہوئے داخل ہونا، سجدہ ریز کرتے ہوئے یعنی سر کو جھکاتے ہوئے عاجزی سے جانا، اور زبان سے یہ لفظ ہو حطۃ حطۃ حطۃ، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، ہم نے بڑی غلطی ہے۔ اب یہ قوم جب داخل ہوئی، کتابوں میں لکھا ہے کہ داخل ہوئی بجائے آگے کو سر جھکانے کے پیچھے کو سر جھکا، یعنی سینہ تان کے اکڑتے ہوئے پیچھے کو جھکتے ہوئے کہ جی جھکنے کا حکم دیا ہے، ہم پیچھے کو جھکتے ہوئے یوں کرتے ہوئے پاؤں کے مزہ، اور زبان سے کہا تھا حتتن کہو، یہ کہنے لگے حنتتن، حنتتن گندم روٹی، جو زبان سے یہ کہہ رہے، لفظ بھی بدل دیے، حیت بھی بدل دی۔ اس حد تک اس قوم کے ہر معاملے میں بالکل آپ کو مختصر شارٹ سنا۔ اس کے بعد کا واقعہ آتا ہے وہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا، اب احکامات آنے تھے، اب تورات دی جانی تھی۔ اللہ جل بھی قرآن میں مختلف جگہوں پر ہے، کوئی پہلے پارے میں، کوئی آگے، یہ غالباً سورہ اعراف کی آیت ہے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ جی آپ کوہ طور پہ تشریف لائیں، اب آپ کو اللہ کی طرف سے احکامات ملیں گے، اب آپ کی قوم آزاد بھی ہو گئی ہے، صحت مند، اور لکھا ہے بعض نے 6 لاکھ تعداد لکھی ہے، چھوٹے موٹے افراد نہیں تھے، لاکھوں کی تعداد میں بہت بڑے افراد بنی اسرائیل کے چلے جا رہے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 رات ہوگا، یہ طور پر آئیں، روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، 30 دن کے بعد اللہ تعالیٰ سے مناجات ہوگی اور آپ کو وہ طور یا کتابیں یا اللہ کی ہدایت عطا ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے، قرآن میں تو وہ لفظ نہیں ہے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے 30 لیلہ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے پھر پورا کروایا 10 مزید راتوں سے، کوئی 40 راتیں وہاں گزاری۔ 30 کا وعدہ تھا جو قوم کو بتا کے گئے تھے، قوم سے کہنے لگے میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، 30 راتوں کا وعدہ ہے، پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے کہ آپ نے قوم کی نگرانی کرنی ہے، یہ قوم بڑی بدبخت ہے، ہر کچھ دن کے بعد کوئی نہ کوئی مطالبہ الٹا سیدھا کرتی ہے، آپ نے قوم کو متحد رکھنا ہے، میں اللہ کی طرف سے احکامات لے کے آتا ہوں۔ 30 دن کے بعد، یہ بعد روایات کے اندر یہ الفاظ ہیں، قرآن میں یہ الفاظ نہیں ہے جو اگلی بات میں کہہ رہا ہوں، یہ ہے کہ 30 دن کا وعدہ کیا اور 40 دن پورے کیے۔ وہ 40 دن کی نوبت کیوں آئی؟ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب 30 دن روزے بھی رکھے اور اللہ سے مناجات کرنی تھی، تو 30 دن کے بعد جیسے روزہ رکھنے سے روزے دار کے منہ سے، حدیث بھی ہے نا، آپ نے اپنا روزے دار کے حوالے سے سنا ہے کہ روزے دار کے منہ سے وہ خالی معدہ ہونے کی وجہ سے ایک بو سی محسوس ہوتی ہے، ایک تو منہ کی بدبو ہے کسی بیماری سے یا دانتوں میں ذرات لگنے سے، ایک خلوع معدہ، معدے کے خالی ہونے سے ایک اس طرح کی بو محسوس کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کا روزہ رکھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہتے ہیں اچھی طرح مسواک کر لی، اور بعض کہتے ہیں کوئی جڑی بوٹی تھی اس کو بھی چبا لیا تاکہ یہ کچھ نگل بھی لیا تاکہ یہ منہ صاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنی۔ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی جو آپ حدیث میں سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے جس کو آپ صاف کرائیں 10 دن اور، اب 10 دن مزید کروائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ ہے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً،
وقال موسیٰ لأخی ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا، آگے پورا قرآن کا واقعہ ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے بعد واپس نہیں آئے تو قوم تو پہلے سے ہی منتظر تھی، تیار تھی کہ یہ ہوگا۔ انہوں نے کہا لو جی موسیٰ علیہ السلام تو گئے نعوذ باللہ، وہ تو نہیں آئے۔ پیچھے سامری نامی ایک شخص تھا، اس کا ذکر بھی قرآن، کہ میں انشاءاللہ اس کا سامری، حامان اور قارون یہ الگ سے کل انشاءاللہ عرض کروں گا ان تینوں کے کیا واقعات۔ سامری نامی ایک شخص تھا، بڑی طویل اس کے بھی واقعات، قرآن میں بھی اس کا ذکر۔ اس نے پیچھے کیا کیا کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ وہاں سے نکل رہے تو نکلتے ہوئے ان کے پاس کچھ زیورات انہوں نے لے رکھے تھے فرعون کے قوم سے، وہ زیورات سارے ان کے پاس تھے، وہ زیورات لے کر ذرا اس سامری نے ان سے زیورات لیے اور ان کو پگھلا کر ایک بچڑے کی شکل بنائی اور اس میں ہوا گزرتی تھی پیچھے دم کے حصے سے اور منہ سے نکلتی تھی، واللہ عالم کوئی بھی صورت تھی، اس میں اس نے یہ قرآن کے الفاظ اثر الرسول فنبذتها، میں انشاءاللہ عرض کروں گا کل تفصیل ساری۔ اس نے ایک مٹی، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام، کل میں نے پرسوں عرض کیا تھا جب گھوڑے پر آئے تھے فرعون کا، جب گھوڑا نہیں آ رہا تھا دریا میں، تو جب دریا میں گیا تو اس نے کیسے شناخت کیا، یہ بھی ایک طویل واقعہ ہے، میں کل بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو اس نے وہاں سے مٹی اٹھا کر رکھی ہوئی تھی جبرائیل علیہ السلام کے اس گھوڑے کے سم جہاں پاؤں پڑتے تھے، اس نے نوٹ کیا جہاں پاؤں پڑتے ہیں وہاں فوراً گھاس نکل آتی ہے۔ اسے کچھ اندازہ ہوا کہ اس کے اندر کچھ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حیات کی کیفیت ہے، اس نے وہ مٹی وہاں سے اٹھا کے رکھ لی، وہی مٹی اس نے منہ میں ڈالی، اس بچڑے میں سے آواز نکل آئی۔ کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہوا، آپ خالی چیز جیسے بانسری وغیرہ بجاتے ہیں، ایک طرف سے ہوا جا رہی ہے دوسری طرف سے نکلے، پھونک مارتے ہیں تو وہ ایک سیٹی کسی آواز نکلتی ہے، وہ آواز تھی۔ کچھ کہتے ہیں ویسی آواز آنی شروع ہو، آزمائش۔ اب جب 30 دن تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے تو ان کی قوم نے، تمام نے نہیں، بعض لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور سامنے نے کہا کہ نعوذ باللہ جی موسیٰ علیہ السلام تو گئے تھے، وہ تو اب نہیں واپس آئیں گے، رب تو تمہارا یہ ہے، استغفر۔ انہوں نے بعض نے رب کی پوجا بھی شروع کر دی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے جب 40 دن پورے ہوئے، اللہ جل شانہ کو بتا دیا گیا کہ پیچھے آپ کی قوم نے یہ حرکت کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی عطا ہوئی، تورات الواح تھی، قرآن میں اس کا ذکر ہے، الواح لوح پر لکھی ہوئی تھی، جو بھی کیفیت تھی، وہ الواح لے کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے۔ تو آنے کے بعد جب معلوم ہوا کہ واقعی قوم اس میں مبتلا ہے تو بڑی بے ساختگی کے ساتھ انہوں نے الواح کو نیچے رکھا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بڑے یعنی غصے میں، جذبات میں آ کر داڑھی سے اور بالوں سے پکڑ لیا کہ یہ آپ نے قوم کے ساتھ کیا کیا، میں آپ کو ذمہ دار چھوڑ کے گیا۔ ہارون علیہ السلام نے پھر کہا یا ابن اماں، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلیتی ولا برأسی، میری داڑھی اور بال کو چھوڑ دیں، میں نے تو بڑا سمجھایا تھا اس قوم کو، یہ قوم ماننے کو تیار نہیں، مجھے تو یہاں تو خوف تھا کہیں مجھے بھی یہ مارنا ڈالے، بڑا میں نے ہر طرح سے کوشش کی، یہ نہیں مان۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو تم نے حرکت کی ہے انتہائی ناقابل برداشت۔ اچھا، اگلی قوم نے پھر کیا کہا اس کے بعد؟ کہنے لگی کہ یہ جو آپ تورات لے کر آئے ہیں ہم تو نہیں مانتے اللہ کی طرف سے، استغفر اللہ، ہم تو نہیں مان رہے، ہم تو جب مانیں گے جب اللہ تعالیٰ سے ہم خود سنیں۔ یہ بھی قرآن میں واقع ہے، میں کہہ رہا ہوں قرآن میں سارے واقعات بکھرے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اچھا آپ 70 بندے منتخب کریں، وہ قوم سے کہا گیا 70 بندے منتخب کریں، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کوہ طور پہ جائیں گے، وہاں اللہ جل شانہ کی طرف سے کوئی بھی نشانی کے طور پر ایسی چیز آئے گی جس سے وہ سمجھ جائیں گے کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، پھر تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، پھر مان لیں گے۔ اب 70 آدمی منتخب ہوئے اور منتخب ہونے کے بعد اوپر پہنچے، وہاں ان کو ایک غیبی طور پر آواز آئی جس میں بتلایا گیا کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے نازل شدہ ہے یہ تورات۔ اور ایسی بدبخت قوم، بس کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ سننے کے بعد وقتی طور پر ماننے لگے، کچھ دیر کے بعد وہیں کوہ طور پر کہنے لگے ہمیں کیا معلوم یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، نعوذ باللہ کسی اور۔ اب وہ جلال آیا اللہ کی ذات کو اور ایک زلزلے کی کیفیت ہوئی، یہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، قرآن کے الفاظ ہی ختم ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فریاد کی اللہ یہ جو میری گواہی دینے کے لیے آئے تھے یہ تو سب ختم۔ یہاں بعض کہتے ہیں کہ ان کو بے ہوشی کی کیفیت تھی، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی، یہ لوگ آئے، آ کر قوم کو بتایا کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہم نے مطالبہ کیا تھا،
وہ چیز ہمیں مل گئی۔ اس کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حکم ہوا، وہ جو وادی میں داخلے جو میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے جب کہا کہ جی ہم اس ایک خطے میں ایک غذا کھا کے ہم مطمئن نہیں ہے ساری، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قوم عمالقہ نام آتا ہے کہ قوم عمالقہ ایک بستی ہے، اب تم اپنے علاقے شام کی طرف جاؤ، وہاں قوم عمالقہ آباد ہے، ان سے جا کے جہاد کرو، اللہ کو حکم آ گیا، احکامات آ گئے سارے، ان سے جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا۔ اب جب یہ قوم وہاں چلی جہاد کرنے کے لیے، اس کا ذکر بھی قرآن میں پورے ایک رکوع کے اندر اس واقعے کا ذکر ہے، 6 پارے میں غالباً۔ یہ قوم وہاں پہنچی اور وہاں جا کے معلوم ہوا، انہوں نے کہا جی قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بڑے طاقتور لوگ ہیں اور بڑے لمبے چوڑے لوگ تھے قوم عمال۔ یہ ڈر گئے، کہنے لگے ہم تو ان سے مقابلہ نہیں کریں گے، اور کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ اور آپ کا رب جائے نعوذ باللہ جہاد کرے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے۔ وہاں پھر آتا ہے کہ قال رجلان من الذین یخافون انعام، آخری بات آج کی، وہاں سے 2 بندے اسی قوم میں سے، بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھیجے کچھ قوم کے بندوں کو جا کے، ان میں ایک یوشع بن نون اور ایک دوسرے تھے۔ یہ یوشع بن نون وہی ہیں مشہور قول کے مطابق جن کو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے بعد نبوت عطا ہوئی۔ یہ یوشع بن نون وہی ہیں جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے وہی یوشع بن نون، انہوں نے آ کر کہا کہ تم ایک دفعہ اس بستی کے دروازے تک تو چلو۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون، تم داخل تو ہو، اللہ تمہیں غلبہ دے گا۔ یہ نہیں مانے، کہنے لگے آپ اور آپ کا رب جائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہ الفاظ کہے فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے اللہ میں تو پھر بأخی، میں اپنے آپ کا، انی لا املک الا نفسی وأخی، میں تو مالک ہوں صرف اپنی ذات کا اور اپنے بھائی کی ذات کا۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، آپ ایسی فاسق قوم اور ہمارے درمیان جدائی ڈال دیجیے۔ پھر ان پر 40 سال کی مدت لکھی، قرآن کے الفاظ ہے قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، قرآن کہہ رہا ہے اب اللہ تعالیٰ نے وہ بستی 40 سال تک حرام کر دی، کا مطلب یتی ہونا فی الارض، وہ وادی یتی اسی کو کہتے ہیں، اسی میں گھومتے رہتے تھے، صبح کے وقت اگلے دن جب اٹھتے تھے پتہ چلتا تھا جہاں سے روانہ ہوئے وہیں کھڑے۔ یہیں پھر لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہوئے، ہارون علیہ السلام بھی رخصت ہوئے، یوشع بن نون آئے۔ ابھی اس کے درمیان 1-2 واقعات بڑے اہم ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ جو ہے یہ بھی قرآن میں تفصیل سے 2 رکوع کے اندر ہے، سورہ کہف کے اندر، وہ میں نے مختصر عرض کرنا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے اخیر کے واقعات اور حامان قارون جن کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہے، ان کے حوالے سے 1-2 بات کا عرض کروں گا۔ اس کے بعد پھر حضرت یوشع بن نون اور حضرت الیاس علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر آئے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔